بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو بتاؤں گی حرکت کے بارے میں کہ حرکت کیا ہے اور حرکت کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حرکت کے بارے میں جانیں گے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ ایک ہے تو حرکت، یہ تینوں مل گیا تو حرکات، حرکت کی جمع حرکات۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں زبر کیسا ہوتا ہے، یہ زبر ہے، زیر، پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے ہم بتا رہے ہیں کہ جس حرف پر زبر، زیر، پیش ہو اس کو کیا کہیں گے؟ تو جس حرف پر زبر، زیر، پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھ لیجئے، یہ کیا ہوا؟ یہ عین پہ زبر ہے، فا پہ زیر ہے اور کاف پہ زبر ہے، یہاں نون پیش، تو یہ سب کیا ہو گیا؟ حرکت ہو گیا۔ زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، یہ سب حرکت ہے۔ اور جو جس حرف پر ہے، جیسے یہ حرکت نون پہ ہے، پیش جو ہے نون پہ ہے، تو یہ نون متحرک کہلائے گا۔ عین، فا، کاف یہ سب متحرک کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر زبر، زیر، پیش ہے، اس پر حرکت ہے، اس لیے اس کو متحرک بولیں گے۔ کیونکہ میں نے یہاں پڑھا کہ جس حرف پر حرکت ہو یعنی زبر، زیر، پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو یہ نون، عین، فا اور کاف متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جانا کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ زبر، زیر، پیش تینوں کی بات آ گئی۔ اب یہاں پہ صرف ہم زبر کی بات کریں گے۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ زبر، زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے زبر والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ یہاں تو حرکت تھا، تو حرکت میں سے زبر بھی آ سکتا تھا، پیش بھی آ سکتا تھا، زیر بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں صرف زبر کی بات کر رہے ہیں، اس لیے صرف زبر کی بات کر رہے ہیں۔ تو مثلا یہاں پر اگر عین ہے، عین پہ زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ زبر والا حرف ہے نا، تو یہ مفتوح ہو جائے گا، کیونکہ زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ فا، قاف، عین، غین، یہ دیکھیے، دیکھ لیجیے یہاں پر یہ عین زبر ع، فا زبر ف، کاف زبر ک، غین زبر غ، میم زبر م، نون زبر ن۔ یہ جتنے بھی حرف ہیں سب پہ زبر ہے۔ حرکت تو یہ زبر تو حرکت میں ہی آتا ہے، لیکن یہاں پہ سب پہ زبر ہے، کسی پہ پیش نہیں ہے، کسی پہ زیر نہیں ہے، صرف اور صرف زبر ہے۔ تو جو ایسے حرف ہوتے ہیں جن پہ صرف زبر ہو ویسے حرف کو مفتوح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مفتوح کہتے ہیں۔ اب ہم زیر کی بات کریں گے۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں۔ اور زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ مثلا دیکھ لیجئے حمزہ زیر ای، میم زیر می، واو زیر وی، یا زیر ی، یہ جتنے بھی حرف ہیں
یہ سب کے سب مکسور کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان پہ زیر ہے. حرکت کا کون سا ہے؟ زیر. تو یہ سارے کے سارے مکسور کہلائیں گے. تو یاد رہے، زیر والے حرف کو کسرہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں. اب ہم پیش پہ آتے ہیں. پیش کو ضمہ کہتے ہیں. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. اور پیش والے حرف کو مضموم. کیا کہتے ہیں؟ مضموم. پیش کو ضمہ، پیش والے حرف کو مضموم. جیسے دکھا رہے ہیں آپ کو یہاں پر ہم. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو. ہوا نا؟ یہ سارے کے سارے حرف مضموم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان پہ پیش ہے. تو سمجھ میں آیا؟ زبر کو فتحہ، زبر والے حرف کو مفتوح، زیر کو کسرہ، زیر والے حرف کو مکسور، پیش کو ضمہ اور پیش والے حرف کو مضموم. ٹھیک ہے؟ ابھی دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں. یہ جو زبر زیر پیش ہوتا ہے نا، اس کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا بھی نہ کھینچیں آپ لوگ. دیکھیے یہاں پہ ہم نے نوٹس بھی بنا دیا ہے. آپ اگر لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یعنی تھوڑا سا بھی نہیں کھینچنا ہے، بس اس کو جلدی سے پڑھیں. جیسے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر ث، جیم زبر ج، اس طرح سے کر کے. اور زبر کی آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. زیر کی آواز جو ہے زبر کی آواز جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور منہ کھلے ہوتے ہیں. جیسے مثلاً ابھی میں نے پڑھ کے بتایا نا، حمزہ زبر ا. دیکھیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، منہ کھل جائے گا آپ کا اور آواز اوپر کی طرف اٹھ جائے گی. چلیے تو آپ دیکھ لیں اچھے سے. جگہ نہیں تھا اس لیے پورا نہیں لکھ پائے. ابھی پھر اس کو ہٹا کر کے لکھ کر کے دکھا رہے ہیں ہم. آپ اس کو ایک بار پھر سے پہلے دیکھ لیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں. مثلا نون پیش نو، عین زبر آ، فا زیر فی، قاف زبر ق، اس طرح سے کر کے. اور زبر کو فتحہ کہتے ہیں. زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں. زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں. پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے زبر والا. چلیے ہم زیر والا زیر پہ آتے ہیں. زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچایا جائے. تو دیکھیں، زیر کو معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچائیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. جیسے بتا رہی ہوں، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی. اس کو ہم ایک ساتھ لکھیں گے تو حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی. اس کو معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچانا ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. اس طرح سے کریں. اگر آپ اس طرح سے حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ اگر آپ حمزہ زیر ای، با زیر بی اس کو ایک بار پہلے ملا لیں، پھر سے لام زیر لی بولیں، تو یہ رواں کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گا. جب بعد میں آپ قرآن پڑھیں گے نا تو رواں کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا. رواں کر کے پڑھنا آپ کو آسان ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچایا جائے. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں.
पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख करके बता दिया है कि जब आप करेंगे ना तो देखेंगे कि आपके होठों के जो किनारे होंगे वो मिलते हैं और बीच में का जो हिस्सा होता है वो कुछ खुला रहता है। ठीक है, जब आप पेश की आवाज़ निकालेंगे तो आपके होठों के किनारे मिल जाएंगे और बीच का जो बीच का जो हिस्सा होता है वो कुछ खुला हुआ रहेगा, जैसे हम आपको लिख करके बता रहे हैं। देखिए, हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, इस तरह से करके। तो आप समझ गए हैं कि पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, जैसे हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, जैसे रा पेश रू, सिन पेश सू, रुसू, लाम पेश लू, रुसुलू। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अलिफ जो होता है ना वो हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये अलिफ खाली है, इस पर ना कोई हरकत नहीं है, यानी मतलब ज़बर भी नहीं है, ज़ेर भी नहीं है, पेश भी नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, ये क्या है, खाली है। अगर ये अलिफ खाली ना हो, मतलब इस पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या फिर जज़म हो, तशदीद, तो ये हमज़ा पढ़ा जाएगा। मतलब जैसे हमज़ा ज़बर अ, जिस तरह से ये हमज़ा ज़बर अ पढ़ते हैं ना, सॉरी, हमज़ा ज़बर अ इस तरह से पढ़ते हैं, तो ये अलिफ को भी हमज़ा ज़बर अ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये खाली नहीं है। और शर्त है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो ये हमज़ा ज़बर अ, जैसे इस तरह से इसको पढ़ते हैं उसी तरह से हम इसको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मद का बयान लेकर के। अस्सलामु अलैकुम।